بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وحی کیا ہے، القاء، الہام، کشف اور سچے خواب کیا ہیں۔ وحی کیا ہے؟ نبی کی تعریف اور وحی میں پیغام کے ذرائع۔ قرآن حکیم میں اللہ اور انسان کے درمیان گفتگو کے طریقے۔ کیا وحی صرف انبیاء کرام پر آتی ہے؟ وحی کی اقسام: جلی وحی، خفی وحی کی ابتدا، خواب اور نبوت۔ کیا پیغمبروں کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے؟ وحی کی ذیلی طرزیں: القاء، الہام، کشف، خواب۔ القاء کیا ہے؟ الہام کیا ہے؟ کشف کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ وحی وہ نور ہے جس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ وحی اللہ کے نور کی وہ خاص روشنی ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے لاشعور سے نازل فرماتے ہیں۔ نبی کی تعریف اور وحی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو اور وحی کے مفہوم کو سمجھتا ہو۔ وحی کے لفظ معنی یہ ہیں: اشارہ کرنا، پیغام بھیجنا، الہام یعنی دل میں کوئی بات ڈالنا، مخفی کلام، مخفی یا غیبی آواز، مخفی طریقے سے کوئی بات سمجھنا۔ وحی میں پیغام کے ذرائع: فرشتہ کا گھنٹی کی جھنجھناہٹ کے ساتھ آنا اور پیغام دینا، فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا، مکھیوں کی بنبناہٹ، فرشتہ کا خواب میں آ کر کلام کرنا، حالت بیداری یا خواب میں خود اللہ کا کلام کرنا یا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں۔ پیغام رسانی کا کوئی وسیلہ نہ ہو اور پیغام بغیر کسی درمیانی واسطے کے پہنچ جائے، جیسے رؤیائے صادقہ۔ القاء اور الہام۔ اللہ اور انسان کے درمیان گفتگو۔ اللہ اور انسان کے درمیان قرآن حکیم نے گفتگو کے 3 واضح طریقے بتائے ہیں۔ ترجمہ: کسی بشر کی یہ قدرت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغمبر بھیجتا ہے اور پیغام دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ وحی اسے کہتے ہیں جو سامنے منظر ہو وہ ختم ہو جائے، پردے کے پیچھے جو منظر ہو وہ سامنے آ جائے۔ سورہ شورى کی اسی آیت میں ہے کہ اسے آواز آتی ہے فرشتہ کے ذریعے یا رسول کے ذریعے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فرشتہ سامنے آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ حجاب کے معنی یہ ہے کہ کوئی شکل سامنے آتی ہے اور اس طرح بات کرتی ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حجاب ہے۔ یہاں جو کچھ مزید کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ توفیق ملی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں پردے کے پیچھے ہیں، پردے کے اوپر نہیں ہیں۔ جب تک یہ پردہ اٹھتا نہیں ہے یہ تینوں طریقے بیدار نہیں ہوتے۔ یہ تینوں شکلیں اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب انسان پردہ کے پیچھے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وحی کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجتے ہیں، شہد کی مکھی نبی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل بحث ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اس کے ساتھ پھل پھول، انگور وغیرہ آتے تھے جنہیں وہ کھا کر اپنی زندگی گزارتی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عام وحی میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ وحی اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں پیغام بھیجنے والے اور جس سے پیغام بھیجا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان راز ہو اور اس پیغام رسانی کے طریقے سے دوسرا کوئی واقف نہ ہو۔ وحی کی ابتدا۔ بندے کو آواز سنائی دیتی ہے اور بولنے والا نظر نہیں آتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آواز سنی تھی جو ایک درخت سے آتی ہوئی معلوم ہوئی مگر بولنے والا نظر نہیں آیا۔
وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوتی ہے۔ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رویائے صادقہ یعنی سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب اور نبوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبنی بر حقیقت ہوا کرتے تھے۔ خواب کو خود نبوت کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مفسرین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا زمانہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 6 ماہ کا عرصہ خوابوں پر مشتمل تھا۔ 6 ماہ کو 23 سال سے وہی نسبت ہے جو 1 کو 46 سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو بھی ایک قسم کی وحی ہی قرار دیا ہے، جس کے ذریعے اللہ کریم خواب دیکھنے والے کو اس بلائی یا برائی سے باخبر کر دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کی روح سے وحی کی تعریف یہ ہوئی کہ وحی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ وحی وہ نور ہے جس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ یہ خبریں گزشتہ واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے خاکے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے واقعات اور آنے والے حالات دونوں سے ہی باخبر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کے اندر شعور اور ارادہ کام نہیں کرتا۔ وحی کی ذیلی طرزیں: کشف، الہام، القاء، سچے خواب۔ پیغمبروں کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، مگر وحی کی ذیلی طرزیں کشف، الہام، القاء، سچے خواب کی صورت میں باقی ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف وحی کرنے کا بیان کیا ہے۔ مکھی پر وحی بھی وحی کی ذیلی طرزوں میں سے ایک ہے، جو پیغمبران کرام علیہ السلام کے طریقہ نزول وحی سے مختلف ہے۔ نزول وحی کا وہ مخصوص طریقہ جس طریقہ پر پیغمبران پر وحی نازل کی جاتی تھی، پیغمبروں کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا ہے، مگر پیغمبروں کے بعد بھی اللہ کا کلام، اس کا حکم، اس کا تفکر اس کی مخلوق میں نازل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہی وحی کی ذیلی طرزیں ہیں۔ وحی کی اقسام۔ وحی کا نزول 2 طرح سے ہوتا ہے، جلی اور خفی۔ جلی وحی، یہ طریقہ ان انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے جو نبی اور رسول ہوئے ہیں۔ خفی وحی، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی خاص بندے کو حکم دیتا ہے تو اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہام یا القاء کرتا ہے یا خواب میں اسے ہدایت دی جاتی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو خواب میں زمزم کا نشان بتایا گیا اور پھر ان کو الہام اور القاء ہوتا رہا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ القاء، اس کا لغوی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیبی بات کا دل میں آ جانا، جس کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہو سکتا ہے۔ اس خیال سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ الہام، بعض دفعہ باطنی سماعت باطنی نگاہ سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سماعت میں حرکت سے ورائے صوت آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پہل خیالات آواز کی صورت میں آتے ہیں، پھر فضا میں ریکارڈ شدہ مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بالآخر شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جدھر توجہ جاتی ہے، اس سمت کے مخفی معاملات اور مستقبل کے حالات آواز کے ذریعے سماعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کو تصوف میں الہام کہا جاتا ہے۔ کشف، جب الہام کا عمل بار بار ہوتا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی کام کرنے لگتی ہے اور تصویری خد و حال نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو کشف کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں کشف ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا، یک خیال کے ذریعے، آواز کے وسیلے سے یا تصویری منظر کے ذریعے کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ صلاحیت جب ترقی کرتی ہے تو ارادے کے ساتھ عمل ہونے لگتا ہے اور کسی بات یا واقعہ کو ارادے کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت توفیق کے ساتھ بیک وقت مادی اور روحانی دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سچے خواب،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی غیب کی اطلاعات، خبریں، واقعات خواب میں نظر آتے ہیں۔ شہد کی مکھی پر وحی سے مراد یہ ہے کہ شہد کی مکھی روحانی اور ماورائی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ یہ وحی کی کسی نہ کسی طرح سے واقف ضرور ہے اور غیب کی خبروں کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔